سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ محبت کو آپ بیتی کیوں کہتے ہیں۔ محبت تو جگ بیتی ہے۔ دنیا کا وہ کون سا فرد ہے جو اس تجربے سے نہیں گزرا ہوگا؟ شرط صرف تسلیم کرنے کے سچ یا انکار کرنے کی منافقت کی ہے۔ میں نے محبت اور مذہب کو جس طرح خود پر وار ہوتا محسوس کیا، اسے ان صفحات پر لفظوں کی صورت میں بکھیر دیا۔ محبت اور مذہب کی جنگ تو میرے دل نے لڑی اور میری روح نے جھیلی ہے، لیکن جیت مذہب کی ہو یا محبت کی، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ مقصد محبت یا مذہب میں سے کسی بھی ایک کی برتری ثابت کرنا کبھی نہیں رہا، بس کچھ سوال جواب چاہتے تھے، لیکن مذہب اور محبت کی اس تکرار میں کچھ نئے سوال جنم لیتے نظر آ رہے ہیں۔ سو میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو صرف وہی لوگ پڑھیں جو زندگی میں نئے سوالوں کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ جواب البتہ فرض نہیں ہے۔ وہ شاید ہوائی جہاز کے پہیوں کی رن وے سے رگڑ کھانے کی آواز تھی جس سے میری کچی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ جہاز لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا اور اب دھیرے دھیرے رن وے پر چلتا ہوا پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس کے اعلان کے مطابق لندن کا مقامی وقت صبح 6 بجے کا تھا۔ لندن شہر ایک ملگے جیسے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا رات بھر بارش ہوتی رہی ہے۔ ہلکی ہلکی سی پھوار اب بھی میری سیٹ کی ونڈ سکرین پر ارتعاش بکھیر رہی تھی۔ یہ بارشیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کبھی تو ساری عمر بھی موسلادھار برستی رہیں تب بھی انسان کا اندر بھگو نہیں پاتی، اور کبھی کسی کے من کو ہر لمحہ جل تھل کیے رکھتی ہیں، لیکن باہر والوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ لندن کی یہ پہلی بارش بھی کچھ ایسی ہی تھی، جس نے میرے وجود کو تو باہر سے بھگو دیا، لیکن میرے اندر کی پیاس اب بھی میرے حلق میں کانٹے چبھو رہی تھی۔ جہاز اپنے مقررہ پارکنگ سٹینڈ پر لگی ٹیوب سے جڑ چکا تھا اور مسافر جمائیاں لیتے ہوئے ایک ایک کر کے ٹیوب کے ذریعے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ جب تک میں لاؤنج میں پہنچا تب تک افق سے صبح کی ہلکی سی سفیدی جھانکنے لگی تھی، لیکن کالے گھنے بادلوں اور مسلسل بوندا باندی کی وجہ سے لاؤنج کے شیشے کی دیوار کے باہر اب بھی کسی اداس شام کا زردی مائل پیلا اندھیرا باقی تھا۔ میں حماد امجد، پاکستان کے معروف تاجر خاندان کا چشم و چراغ، کہ جس کے آباء و اجداد پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی انتہائی اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے، تجارت جس کے گھر کی باندی ہے، اور ملک کے اہم سرکاری عمال جس کے گھر شام کی چائے پر طلب کیے جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، وہ حماد امجد آج لندن کی اس بھیگتی صبح میں تنہا اور اداس ہیتھرو ایئرپورٹ کے آمد لاؤنج میں کھڑا تھا۔ کہنے کو تو میری لندن آمد کا مقصد یہاں کے مشہور کنگسٹن یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات سے اعلیٰ تعلیم کی 2 سالہ ڈگری لینا تھا، لیکن میں خود جانتا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا، خود اپنی ذات سے فرار ڈھونڈنے کا ایک بہانہ۔ میں خود کو اس شہر کی گہما گہمی میں اس قدر ملوث کر دینا چاہتا تھا کہ مجھے پل بھر بھی خود اپنے آپ کے ساتھ تنہا گزارنے کا موقع نہ مل پائے۔ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں دوسروں کے ناگوار وجود کو بھی جھیلنے کے لیے تیار تھا، لیکن خود اپنا سامنا لمحے بھر کو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ انسان بھی کتنا مجبور اور لاچار ہے، باہر آس پاس لگے سبھی آئینے پھوڑ بھی ڈالے تب بھی اپنے اندر لگے آئینے کا سامنا ہر آدمی لازمی کرتا ہے۔ جب تک میں کسٹم اور دیگر معمول کی کارروائی سے فارغ ہو کر ٹرمینل سے باہر پہنچا، تب تک باہر کی خنک ہوا میں برف کے اکا دکا ستارہ نما گالے شامل ہو چکے تھے۔ کھلی فضا میں پہلا قدم رکھتے ہی سردی کی ایک شدید لہر نے میرے سارے وجود کو جھنجھنا سا دیا۔ بے اختیار میرے ہاتھ میرے اوور کوٹ کے کالر کی طرف بڑھ گئے اور میں نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ سردی چاہے جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو، اس کی پہلی لہر آپ کے اندر تازگی کا ایک احساس ضرور بیدار کر دیتی ہے۔ اس ٹھنڈے ہوا کے پہلے جھونکے نے میرے اندر بھی تمام احساسات کو جگا سا دیا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کے لنگوٹیے دوست کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن میری توقع کے مطابق اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ پہلے تو جی میں آیا کہ سامنے پارکنگ سٹینڈ میں کھڑی ٹیکسی لے کر خود ہی اس کے فلیٹ پر پہنچ جاؤں۔ میں لندن پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا اور اس شہر کے در و دیوار میرے لیے کبھی اجنبی نہیں رہے تھے، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر میں ایئرپورٹ ٹرمینل سے اپنا اکلوتا سوٹ کیس گھسیٹتا دور خشک گھاس کے ایک بڑے سے ویران کتے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگائے گئے
لکڑی کے خوبصورت بینچوں کی ایک قطار سی موجود تھی۔ میں نے یہیں بیٹھ کر کامران کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہوا میں برف کے گالوں کی آمیزش بڑھ رہی تھی، اور جب تک میں اپنے منتخب کردہ بینچ تک پہنچا تب تک باقاعدہ برف باری شروع ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں اور کامران شام کو آسمان پر برف کے مخصوص دودھیا سفید بادل دیکھ کر رات بھر اپنے اپنے گھر میں بستروں میں دبکے برف گرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور صبح جب آسمان سے برف کے ستارے گرتے دیکھتے اور شہر کو برف کی سفید چادر میں لپٹا دیکھتے تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔ گھر والے ہمیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے اور ہم کہیں دور آتے جاتے راہگیروں میں چھپ کر برف کے گولے برسانے میں مصروف رہتے۔ سوچتا ہوں بچپن کا وہ دسمبر اتنی جلد کیوں بیت جاتا ہے، اور جوانی کی یہ کڑی دھوپ ہے کہ جیسے صدیوں سے سر پر تنی ہوئی ہے، ایک ذرا بھی سرکتی نہیں۔ میں جس جگہ بیٹھا ہوا تھا زمین کا وہ ٹکڑا عام سطح سے کچھ بلند تھا، اس لیے دور سے لندن شہر کی اونچی لیکن قدیم عمارتوں کی جھلک یہاں سے واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں برف نے تمام شہر کو پوری طرح سے ڈھک لیا۔ مجھے خود بھی دور سے کوئی دیکھتا تو شاید برف سے بنا ایک مجسمہ ہی سمجھتا۔ کامران کا بھی تو کچھ اتا پتا نہیں تھا، وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، ہمیشہ کا لاپرواہ، اور صبح جلدی اٹھنے سے تو ہم دونوں کی جیسے جان ہی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہم دونوں سالانہ امتحانات میں بھی بمشکل پرچے بٹنے کے بعد ہی کلاس روم میں پہنچتے تھے۔ بچپن یوں ہی ہنستے کھیلتے گزر گیا، لیکن پھر اچانک کامران کے گھریلو حالات نے پلٹا کھایا۔ ماں باپ ایک ٹریفک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، گھر میں کامران اکیلا رہ گیا، کیونکہ اس کی اکلوتی بڑی بہن پہلے ہی بیاہ کر اپنا گھر سدھار چکی تھی۔ باپ کی موت کے بعد کامران کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے قرضوں کا بے تحاشا بوجھ اس کے لیے ورثے میں چھوڑ رکھا ہے۔ قرض خواہوں کے مطالبات بڑھتے گئے اور آخر کار اسے مجبوراً اپنا آبائی گھر اور بچی گچی جائیداد بیچ کر لندن شفٹ ہونا پڑا۔ قرض چکانے کے بعد جو کچھ بچا اس سے کامران نے یہاں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول لیا تھا، اور اب اس کی گزر بسر مناسب انداز سے ہو جاتی تھی، اور اب تو وہ مکمل اسی شہر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ دراصل اسے لندن ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا۔ شاید ہم دونوں کے اندر ایک بے حد قدیم روح بستی تھی، کیونکہ قدامت پسندی اور اداسی لندن شہر کا ہی خاصہ ہے۔ ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مجھے بھی کبھی چیختے چنگاڑتے شہر اچھے نہیں لگے، گرم، حبس زدہ اور بے چین، جیسے ہر لمحہ کچھ کھو جانے کا احساس دل کو جکڑے رکھے۔ مجھے سرد اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ اور شہر ہمیشہ سے ہی متاثر کرتے تھے۔ خاموش اور پرسکون، انسان کا ہر غم، ہر دکھ اپنے اندر سمیٹنے والے شہر لندن بھی انہی شہروں میں سے ایک تھا۔ میرے سامنے سے ایک نوجوان جوڑا ہنستے ہوئے گزرا۔ لڑکی نے غور سے میری جانب دیکھا۔ اس کے رخسار سردی سے سرخ انگارہ سے ہو رہے تھے اور آنکھوں میں ایک ازلی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرا پڑی اور دونوں مجھے وش کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر رکھے دوسرے بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ دونوں کے لباس سے ظاہر تھا کہ وہ صبح سویرے جاگنگ وغیرہ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ یہ موسم اور ان منچلوں کی یہ ادا، میں یہ سوچ کر مسکرا دیا۔ موسم بھی ہر انسان پر کچھ الگ ہی طور سے اترتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے آبائی شہر کوئٹہ میں جب رات بھر برف گرتی تھی تو صبح سویرے غریب مزدور طبقہ اپنے بال بچوں سمیت چھوٹے بڑے بیلچے اور لکڑی کے بڑے بڑے پٹھے لے کر دروازے کے سامنے سے اور چھت کے اوپر سے برف ہٹانے میں جٹ جاتا تھا، کیونکہ یہ برف ان کے کچے گھر کی چھت پر زیادہ دیر ٹکتی تو چھت کو چھلنی بنا دیتی تھی۔ ان غریبوں کی ساری سردیاں ایسے برفیلے موسم سے پناہ مانگنے میں ہی گزر جاتی تھی، اور یہاں لندن میں اس برفیلی صبح میں یہ دو مت والے موسم کا لطف لینے گھر سے نکلے تھے۔ ایک ہی موسم کسی بھی دو افراد پر مختلف صورتوں میں کیسے وارد ہو سکتا ہے؟ موسم تو بس موسم ہی ہوتا ہے۔ اچانک میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میرے کاندھے کو کوئی زور زور سے ہلا رہا تھا۔ اٹھ جائیے صاحب، نارووال کا جنکشن آ گیا ہے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کامران گرم کپڑوں میں لپٹا، صرف چہرہ باہر نکالے اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہم دونوں بغل گیر ہو گئے۔ معاف کرنا میڈی یار، کچھ دیر ہو گئی، لیکن تم باہر اس برف باری میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میں نے وہاں سارا ٹرمینل چھان مارا تمہاری تلاش میں۔ میری کامران سے پورے 2 سال بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ 2 سال پہلے وہ یہی لندن کے اسی ہیتھرو ایئرپورٹ پر مجھے آخری مرتبہ الوداع کہنے آیا تھا۔ تب زندگی کتنی حسین تھی۔ تب میں لندن صرف آوارہ گردی کرنے اور کامران کی بےتکان بکواس سننے کے لیے آتا تھا۔ بچپن کے سچے دوست بھی کسی گھنے سایہ دار شجر کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی چھاؤں میں کتنا سکون، کتنا آرام ہوتا ہے۔
پل بھر کو میں بھی کامران کے گلے لگ کر اپنے جلدے زخموں کو بھول سا گیا تھا۔ دفتن اس نے مجھے اپنے اندر سے جدا کیا اور غور سے دیکھ کر کہنے لگا، یار میڈی تم کتنے کمزور لگ رہے ہو۔ میں نے اپنے سوٹ کیس کا ہینڈل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کاش میں بھی تمہارے لیے کوئی اسی قسم کی رائے دے سکتا۔ کامران ہنس کر ڈھٹائی سے بولا، ارے یار تم تو جانتے ہو نا، بچپن سے ہی مجھ پر کھانا ذرا جلدی لگتا ہے۔ اچھا اب یہیں کھڑے ہو کر فریز ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ گھر چلو۔ کامران نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ساتھ والے بینچ پر وہ جوڑا اب بھی برستی برف میں دنیا و مافیا سے لاپرواہ ایک دوسرے میں گم تھا۔ کامران نے لڑکے کو دیکھ کر لمبی سیاہ بھری اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، نہ جانے یہ آج کے لندن کی گوریوں کے معیار کو کیا ہو گیا ہے۔ کامران لمبے لمبے ڈگ بھرتا زمین پر پیچھی برف کی سفید پیداو کو شاخ پر قدموں کے نشان چھوڑتا آگے بڑھ رہا تھا، اور میں کسی معمول کی مانند اس کے نقش قدم طے کرتا پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کامران کی وہی پرانی مورس کار قریب ہی کہیں پارک تھی۔ اس نے میرا سامان ڈگی میں رکھا اور ہم کامران کے فلیٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم گھنٹے بھر میں ہی کامران کے ساؤتھ لندن والے حصے میں موجود فلیٹ پر پہنچ گئے تھے۔ جب تک میں شاور لے کر فارغ ہوا تب تک کامران ناشتہ بنا چکا تھا۔ مجھے کچھ خاص بھوک نہیں تھی، لیکن کامران حسب معمول اپنی پرجوش روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی محو تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں لمبی تان کر سو گیا۔ کامران بھی اپنے ریسٹورنٹ کے لیے نکل پڑا۔ شاید شام کے 4 بجے ہوں گے جب میری آنکھ کسی شور سے کھل گئی۔ کامران کا یہ فلیٹ ساؤتھ لندن کے پوش ایریا میں واقع تھا۔ یہ دراصل سرخ اینٹوں سے بنے 2 منزلہ اپارٹمنٹس کی ایک لمبی سی قطار تھی، جس میں انتہائی چوڑی سڑکوں کے درمیان یہ اپارٹمنٹس شاید 8 یا 10 قطاروں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قطار میں 8 2 منزلہ اپارٹمنٹ اس طرح ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ سب مکانوں کے آگے کا باغیچہ ایک لمبی سی قطار میں سیدھا چلا گیا تھا۔ برف باری تھم چکی تھی، لیکن آس پاس دور تک ہر چیز کو برف نے ڈھانپ دیا تھا۔ سڑک کے پار گلی کے چند بچے برف کا پتلا بنانے میں مشغول تھے۔ یہ شور انہی کے معصوم کہکہوں اور آپس میں تکرار کا تھا۔ ان میں سے ایک گروپ پتلے کی ناک کی جگہ گاجر لگانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا گروپ ناک کو لکڑی کی ایک موٹی کیل سے سنوارنا چاہتا تھا۔ بالآخر دونوں گروپوں میں گاجر پر اتفاق رائے ہو گیا اور پتلے کو ہیٹ، مفلر اور کوٹ وغیرہ بھی پہنا دیا گیا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ بچوں کی اس کاوش کو رک کر دیکھتے اور مسکرا کر آگے بڑھ جاتے۔ اب اندھیرا چھانے لگا تھا، ویسے بھی سردیوں کی شام جلد ہی اتر آتی ہے۔ رفتہ رفتہ بچوں کی ماؤں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانکتے ہوئے انہیں پکارنا شروع کر دیا، اور بچے ایک ایک کر کے پتلے سے رخصت لیتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ شاید ساری دنیا کی مائیں اندر سے ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اندھیرے میں بچوں کو کھیلنے سے منع کرنے والیاں، شام ڈھلنے سے پہلے گھر واپس لوٹ آنے کی تاکید کرنے والیاں، اور بچوں کے دیر تک نہ آنے پر دروازوں، کھڑکیوں اور صحن میں کھڑے ہو کر آواز لگانے والیاں۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی، سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑا کافی والا ایسپریسو کافی کے گرما گرم مگ آتے جاتے راہگیروں کو پیش کر رہا تھا۔ سردی سے ٹھٹھرتے جوڑے چلتے چلتے کچھ دیر کو رکتے اور گرم کافی حلق میں انڈیل کر آگے بڑھ جاتے۔ اس وقت بھی ایک خوبصورت نوجوان جوڑا سٹال کے سامنے کافی پینے کے لیے رکا ہوا تھا۔ لڑکی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کافی کے بڑے سے مگ سے نکلتی ہوئی بھاپ کے عقب سے شرارت سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی اور باتیں کرتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ ہم انسان بھی کس قدر ظاہر پرست اور ظاہر پسند ہوتے ہیں۔ کافی کے مگ سے اٹھتا دھواں سب کو دکھائی دے جاتا ہے، لیکن اپنے آس پاس بستے انسانوں کے سینے سے اٹھتا ہوا دھواں سب کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اب مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑک کے کناروں پر لگے لیمپ پوسٹ جل چکے تھے۔ پھر وہی شام تھی، پھر وہی میں تھا، اور پھر وہی بیتی یادوں کے مہیب سائے تھے۔ کہتے ہیں شام زوال کا وقت ہوتا ہے، اور زوال صرف سورج ہی کا تو نہیں ہوتا۔ مجھ پر تو ویسے بھی یہ زوال وقت بہت بھاری ثابت ہوتا تھا۔ جتنی تنہائی میں نے اپنی زندگی میں شام کے وقت محسوس کی ہے، اتنی کسی اور پہر کبھی نہیں جھیلی۔ دفتن فلیٹ کے لاؤنج میں رکھا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف سے کامران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، اے میرے اداسیوں کے پرستان کے شہزادے، رات کے کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ اگر باہر چلنا ہے تو تیار ہو جاؤ، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ اگر گھر پر ہی کھانا ہے تو میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ راستے سے کچھ لیتے ہوئے گھر چلے۔ مجھے کچھ حیرت سی ہوئی، تم نے ڈرائیور رکھ لیا ہے، وہ کیوں؟ کامران کی مخصوص ہنسی کی آواز فون پر گونجی۔ دراصل جب میں اپنے کیفے کو بند کر کے نکلتا ہوں تو وہاں سے گھر تک کے راستے میں خود اپنے آپ ہی ڈرائیو کرتا ہوں۔ دوسروں کو ڈرائیور کا بتانے میں شخصیت ذرا رعب دار رہتی ہے۔
میرے منہ سے اس کی شان میں کچھ الفاظ نکلے اور میں نے فون بند کرتے ہوئے کہا، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، میرا گھر سے نکلنے کا موڈ نہیں ہے، کھانا گھر پر ہی کھائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں کامران رات کے کھانے کے تمام لوازمات سمیت آن موجود ہوا۔ وہ آتے ہوئے تیار کھانا ہی بازار سے لیتا آیا تھا، جسے اس نے کچھ ہی دیر میں کسی سگڑ عورت کی طرح گرم کر کے کھانے کی میز پر لگا دیا۔ کھانے کے بعد کافی کا ایک دور چلا آیا اور پھر آخر کار کامران کی زبان پر وہی بات آ گئی جسے میں انجانے میں صبح سے ہی ٹالتا چلا آ رہا تھا۔ کامران نے کافی کا ایک لمبا سا سپ لیتے ہوئے غور سے میری جانب دیکھا۔ تم اتنی آسانی سے ہتھیار ڈال دو گے؟ ایسی امید مجھے تم سے ہرگز نہیں تھی میڈی۔ میں نے دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ جب دشمن خود مقابل کے خیمے میں آ کر فریاد کرے کہ یہی ایک جیت اس کی زندگی کا حاصل ہے تو مجھ جیسوں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں۔ کامران کی بے چینی میرے جواب سے کم ہونے کی بجائے کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ جھنجھلا کے بولا، مجھے تمہاری منطق آج تک سمجھ نہیں آئی۔ تم نے اس ایک لڑکی کے لیے زمانے بھر سے بغاوت مول لی تھی، سارے گھرانے کی مخالفت کے باوجود تم اپنی جگہ ڈٹ گئے تھے۔ کیا کچھ نہیں سہا تم نے؟ باپ نے تمہیں آگ کر ڈالا، ماں نے ناتا توڑ دیا، گھر بار چھوٹ گیا، پھر یہ کہا کہ تم نے دست برداری کا اعلان کیسے کر دیا؟ میرے لبوں پر کمزور سی ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاید زمانے کی سختیوں نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ محبت صرف ایک بے وقوفی ہے۔ اپنے گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر صحراؤں اور خاکستانوں کی خاک چھاننے میں صرف احمق لوگ ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ کامران صوفے سے اٹھ کر میری جانب آیا اور میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر جھک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تمہیں 6 سال کی عمر سے جانتا ہوں مسٹر حماد امجد رضا۔ پچھلے 20 سالوں سے ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ ہمارا بچپن، ہماری جوانی ایک دوسرے کے سامنے کسی آئینے کی طرح عیاں ہے۔ تمہارا شمار انہی احمقوں میں ہوتا ہے جو گھر کا نرم بستر چھوڑ کر در بدر کی تپتی ریت چھانتے پھرتے ہیں۔ اس وقت تم تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ، ہم اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ کامران مجھے تھپکی دیتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں وہیں آرام کرسی پر کھڑکی کے سامنے بیٹھا باہر سناٹے میں درختوں کی ٹہنیوں سے جو برف کے بور سے بھاری ہو کر جھکی ہوئی تھی برف گرنے کی مخصوص دھپ دھپ سنتا رہا۔ باہر آسمان سرخ انگارہ سا ہو گیا تھا اور یہاں اندر کمرے میں آتش دان میں جلتی لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز اور دیوار پر لپکتے شعلوں کے سائے تھے۔ رات ڈھل رہی تھی اور میرا ذہن ماضی کے دریچوں کو پھلانگتا ہوا 2 سال پہلے کی اس شام کی یادوں تک جا پہنچا جب میری ایمان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ہمارا گھرانہ شہر کے انتہائی متمول اور بااثر گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ بابا بطور کمشنر ریٹائر ہونے کے بعد باپ دادا کی وسیع و عریض زمینوں کے انتظامات سنبھالتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ کبھی پکے زمیندار نہ بن سکے تھے اور ان کے اندر چھپا ایک سخت بیوروکریٹ ان کی شخصیت پر ہمیشہ سے نمایاں اور حاوی رہا تھا۔ امی خود ایک بہت بڑے زمیندار کی بیٹی تھی اور ان کے اندر پڑھی لکھی جاگیردارنیوں کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ انگلش ادب میں ماسٹرز بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔ ہم 3 بھائی اور ایک بہن سمیت یہ خوشحال گھرانہ زندگی کے مخصوص ڈگر پر رواں دواں تھا۔ بابا کے رابطے ملک کے انتہائی اہم سیاست دانوں سے ہمہ وقت رہتے تھے اور ہمارے ڈرائنگ روم میں ہر شام بابا کی بیٹھک ملک کے موجودہ حکمران طبقے کے وزیروں سے رہتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہمیشہ اس بات پر حیرت رہی تھی کہ ملک میں حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں لیکن بابا کی بیٹھک میں وہی چند مخصوص چہرے روپ بدل بدل کر موجود رہتے تھے۔ شاید بابا کی دوستی ہی ایسے سیاست دانوں سے تھی جو ہر حال میں اقتدار کے پالے میں جھولتے رہتے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سجاد اور بیٹی مدیحہ کی شادی بھی انہی حکمران خاندانوں میں کرا دی تھی۔ میری بہن مدیحہ سندھ کے ایک بہت بااثر خاندان میں بھی آئی گئی تھی جو کہلاتے تو سندھ کے تھے لیکن ان کی نئی نسل نے پاکستان کو صرف دارالحکومت سے زیادہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مدیحہ بھی اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر تھی۔ سجاد بھائی کی شادی بھی پنجاب کے امیر خاندان کی بیٹی سے ہو چکی تھی اور میری بھابھی امرینا کو ہر وقت اس بات کی فکر کھائی جاتی تھی کہ کہیں کسی بھی موقع پر ان کا اونچا خاندان ہمارے خاندان سے نیچا ثابت نہ ہو جائے۔ ویسے ان کی اور سجاد بھائی کی خوب جمتی تھی کیونکہ سجاد بھائی کو اپنے بزنس اور بیرون ملک دوروں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، لہٰذا بھابھی اور امی خود ہی گھر کی پارٹیز اور تقریبات وغیرہ کے اہتمام میں جوتی رہتی تھی۔ اب رہ گئے میں یعنی حماد امجد صاحب اور مجھ سے چھوٹا اور گھر بھر کا لاڈلا عباد، تو ہم دونوں ہی کو گھر کے ان ہنگاموں اور شور شرابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے حال ہی میں ماسٹرز کیا تھا اور اب عباد بھی گریجویشن کے بعد فارغ ہو چکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی زندگی کو باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت گزارنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے بابا کے لاکھ کہنے کے باوجود میں ان کے کاروبار میں اب تک ان کا ہاتھ بٹانے میں اپنا دھیان نہیں لگا پایا تھا۔
اور اس بات پر بابا آج کل مجھ سے کچھ ناراض بھی رہتے تھے۔ دوسری جانب یہ بات تھا جو پاکستان میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسے ہمیشہ سے ہی باہر جا کر رہنے کا جنون تھا، لیکن بابا سے کوئی حتمی بات کرنے سے اس کی بھی جان جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں آئے روز کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر پارٹی دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ہم امیروں کے پاس خوشی منانے کے بہانے اس قدر کم کیوں ہیں؟ شاید کہیں پڑی ہوئی یہ بات سچ ہی تھی کہ امیروں کا یہ خیال کہ غریب زیادہ خوش رہتے تھے اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ غریبوں کا یہ گمان کہ امیر ان سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر میں ایک پارٹی تھی۔ بہانہ یہ تھا کہ سجاد بھائی کے اکلوتے بیٹے نے آج پہلا سپارہ ختم کر لیا تھا۔ ہم امیر گھرانوں میں دوسروں کو دیکھا دیکھی آج کل بچوں کے باقاعدہ مولوی سے شام کو سپارہ پڑھوانے کا فیشن بھی زوروں پہ تھا، یا پھر شاید اس کے پیچھے بابا کے بچپن کی سخت تربیت اور دادا کی مخصوص پرورش کا بھی ہاتھ تھا۔ انہوں نے سجاد بھائی کو باقاعدہ حکم دے کر ان کے بیٹے سنی کے لیے کسی مولوی کا انتظام کرنے کا کہا تھا جو بچے کو شام کو قرآن کا سبق دے جاتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مہینے کے بیشتر دن بیچارے مولوی صاحب کو بنگلے کے گیٹ سے ہی بنا سبق دیے واپس پلٹنا پڑتا تھا، کیونکہ زیادہ تر گھر میں کسی نہ کسی تقریب یا پارٹی کا ہنگامہ لگا رہتا تھا۔ اب ایسی ماڈرن پارٹیز میں بھلا ایک سیدھے سادے مولوی ٹائپ مولوی اور اس کی پرانی سی سائیکل کا بھلا کیا جوڑ؟ خود بابی کو بھی مولوی صاحب کا یہ ٹنٹنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، لیکن بابا کے روب کے آگے بھلا کسی کی کب چلتی تھی، لہٰذا بادل نہ خواستہ ہم اس رسم کو نبھایا جا رہا تھا۔ جانے ہم امیر ایسی چیزوں سے اتنی دور اور غریب ان رسومات سے اتنے قریب کیوں ہوتے ہیں؟ ہم مذہب کو بھی ایک رسم کی طرح کیوں نبھاتے ہیں اور غریب رسم کو بھی کسی مذہبی فریضے کی طرح کیوں نپٹاتے ہیں؟ خود میری بھی سنی کے مولوی صاحب سے آتے جاتے ایک آدھ بار رسمی سی الیک سلیک بس راستے میں ہی یا پھر گھر کے مخصوص لاؤنج کے حصے میں جہاں وہ سنی کو سبق دے رہے ہوتے تھے ہو چکی تھی۔ مولوی علیم الدین صاحب دبلے پتلے سے ایک سیدھے سادے شخص تھے جنہیں میں نے ہمیشہ سفید کپڑوں کا کرتا پاجامہ میں ملبوس دیکھا تھا۔ چہرے پر نور، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، چپ چاپ اور خاموش سے وزاداری ان کی چال ڈھال سے نمایاں تھی۔ ہمیشہ سر اور آنکھیں جھکا کر بات کرنے والے، اپنی پرانی ریلے سائیکل پر شام 4 بجے نہایت پابندی سے آن موجود ہوتے تھے اور نوکر جہاں انہیں بٹھا دیتا تھا چپ چاپ خاموش بیٹھے رہتے اور سنی کے نیچے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ مجھے اس بات پر ہمیشہ حیرت رہی کہ سنی جیسا شرارتی بچہ ان کے قابو میں کیسے آ گیا تھا، کیونکہ باقی ٹیوٹرز کی جو درگت وہ بناتا تھا اس کا مظاہرہ میں کئی بار دیکھ چکا تھا، لیکن خلاف توقع مولوی صاحب کے سامنے وہ بڑا مؤدب بنا بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے ایک آدھ بار آتے جاتے سنی کو مولوی صاحب کی نظر بچا کر اکسانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور شاید یہ سنی ہی کی فرمائش تھی کہ آج کی پارٹی جو خود سنی کے ہی پہلا سپارہ ختم کرنے کا اعزاز میں منعقد کی جا رہی تھی، اس میں اس کے استاد یعنی مولوی صاحب کی شرکت لازمی تھی، ورنہ اس نے گھر بھر کو دھمکی دی تھی کہ وہ خود بھی پارٹی میں نہیں آئے گا اور نہ ہی اپنی مما کے پسند کے کپڑے پہنے گا۔ امی اور بابی سنی کی اس فرمائش پر کافی جذب بز ہوئی تھی۔ بھلا اس ماڈرن پارٹی میں جہاں شہر بھر کی بیگمات اپنے پالتو نما شوہروں کے ساتھ زرق برق لباسوں، نئے ڈیزائن کی جیولری سے لدی بندی لمبی لمبی کاروں اور عالی شان گاڑیوں میں تشریف لائیں گی، ایک لمبی سی سفید داڑھی والے اس غریب سے بزرگ کی جگہ کہاں بنتی تھی؟ مخمل میں ٹاٹ کا پیون۔ لیکن سنی کی ضد کے آگے آج تک کسی کی چلی ہے جو اس دن چل پاتی؟ آخر گھر کی خواتین کو ہار ماننا پڑی، لیکن اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ گھر کے خاص نوکروں نے کل ہی مولوی صاحب کو اس تقریب کی وجہ سے آج کوٹھی آنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا ان کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا۔ سنی کے آنسو پھر سے ٹپکنے لگ گئے تھے۔ آخر بابا کے خاص ڈرائیور شاکر سے پتہ چلا کہ اسے مولوی صاحب کے گھر کا پتہ معلوم ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ اس شہر کے اسی پرانے محلے میں رہتا تھا جہاں مولوی علیم الدین اب تک رہائش پذیر تھے۔ طے یہ پایا کہ شاکر جا کر مولوی صاحب اور ان کی فیملی کو بھی باقاعدہ تقریب میں آنے کی دعوت دے آئے۔ سنی کو شاید شاکر پر زیادہ اعتماد نہیں تھا، لہٰذا وہ خود بھی شاکر کی گاڑی میں سوار ہو کر مولوی صاحب کو لینے چلا گیا، کیونکہ اب تقریب کا وقت تو سمجھو ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب کے انتظار میں دیر بھی ہو چکی تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑا سستی سے سامنے رکھے ٹی وی چینل کے چینل بدل رہا تھا جب چھوٹے عباد نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہے بگ بی، کیا نیچے آنے کا ارادہ نہیں ہے؟ پارٹی شروع ہو چکی ہے۔ عباد ہمیشہ کی طرح آج بھی شام کی پارٹی کے لیے باقاعدہ سوٹ اور میچنگ بو میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھ کر میری بھی بے ساختہ ہنسی نکل پڑی۔ یار تم تو اس طرح تیار ہو کر نیچے جا رہے ہو جیسے آج ہی تمہارے رشتے کا بھی فائنل اعلان کر دیا جائے گا۔
عباد نے میری بات سن کر برا سا منہ بنایا. کم آن بگ بی, آپ بھی نا. You know I always remain well dressed. میں نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور تکیہ عباد کی طرف پھینکا. خوب جانتا ہوں میں تمہاری اس خوش لباسی کو. ضرور کسی نئی محبت کے استقبال کے لیے یوں بن ٹھن کر بال بنائے جا رہے ہو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ساری شہر کی لڑکیاں کیا آشوب چشم کی بیماری سے دوچار ہیں, ورنہ بھلا کوئی تمہاری جانب دیکھتی ہی کیوں. عباد ہنسا. گھر کی مرغی دال برابر. آپ سب گھر والے میری کیا قدر جانے. بہرحال آپ ابھی دیر نہ کریں, کمشنر صاحب کا حکم ہے کہ سب لوگ نیچے موجود ہونے چاہیے. میں اور عباد تنہائی میں بابا کو کمشنر صاحب کے نام سے ہی پکارتے تھے. میں جھنجھلا سا گیا. اف, کیا مصیبت ہے یار. ایک بچے کی معصوم سی رسم کشائی کو اس قدر دکھاوا اور بڑھاوا دینے کی کیا ضرورت ہے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں بچے روزانہ پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں, حفظ کر لیتے ہیں, لیکن کہیں بھی یوں اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا جاتا. اور پھر ایسے موقع پر اس طرح کی پارٹی. میں تو فیڈ اپ ہو گیا ہوں یار. یہ بات سمجھانے کے انداز میں بولا. کم آن یار, میں جانتا ہوں یہ صرف دکھاوا ہے, لیکن کسی اور کی نہیں تو صرف سنی کی خوشی کے لیے ہی آ جائیں. آپ جانتے ہیں وہ آپ سے کس قدر اٹیچ ہے. یہ بات دروازہ بند کر کے چلا گیا. وہ جانتا تھا کہ میں سنی کی خوشی کے لیے پارٹی میں ضرور شرکت کروں گا, اور اوپر دل سے ہی صحیح. شاید ہماری زندگی کے 90% فیصلوں میں ایسے ہی کسی لاڈلے کا بھرم رکھنا بنیادی شرط ہوتی ہے. ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے آپ کے لیے جی پاتے ہیں, زیادہ تر تو دوسروں کو بھرم رکھنے میں بسر ہو جاتی ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری پہلی قسط. انشاءاللہ اس کے بعد کی کہانی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی اور اگر آپ کو کوئی سجیشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے, تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے, تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل جائے. دوستو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.